اب توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے. اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا. تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی، قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی، میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا، مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے دو راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر ایک، جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی، وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے، جیسا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہوں، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے. مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا. ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں، گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے.
गुनाह हो गया ना। आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है, बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है। ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर लें, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे, वो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इस्राएली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह मुआफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। अगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, खता हो गई या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम की जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूं, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब, हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता? आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते।
اور میں صحیح بتاؤں توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے، بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے، ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا۔ پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے توبہ 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 استغفر اللہ، یہ توبہ یہ نہیں ہے، یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے، مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے۔ پہلے تو شرم تو آئے، گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا، میں نہیں کرنا چاہیے، شرمندہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے، اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے، ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی۔ آپ نے اس کو روک لیا، بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر سامنے آ گئے، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت، اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر سامنے، آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے؟ کہ حضور سرکہ ہے۔ اس نے اس وقت جھوٹ بولا، شراب تھی، کیا کہا؟ سرکہ ہے۔ آپ نے کہا دکھاؤ بوتل۔ کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کنورسیشن میں، وقت سوچو، سیکنڈز۔ اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں، بس آج بچا لے۔ مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے، وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے۔ رب نے اس کے گناہ چھپا لیے، رب نے بچا لیا اس کو، رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ ایسا ہے میرا مالک، وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں، وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں، ہم کرتے لوگوں، یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا، مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا، وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا، تم بھی کرو۔ رب نہیں چاہتا، مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ کیسا کریم ہے میرا مولا۔ حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا، توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے، کوئی بڑا اجتماع نہیں، ایک لنک چاہیے، ایک کنیکشن چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، شہر والوں کو جمع کیا، کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ اب دعا ہو رہی ہے، 70,000 کا مجمع ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کوئی بادل نہیں آ رہا، کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا، بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا، میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے، کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے۔ اس نے رائٹ دیکھا، بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے، کوئی نہیں اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں، لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا، اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا، اللہ آج معاف کر دے، اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا، اب خطا نہیں کروں گا، میرے مولا آج معاف کر دے، ذلیل ہو جاؤں گا۔ وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا، ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں؟ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے، تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے، تیرا محبوب کون ہے، تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان۔ رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟
کیسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے نا, ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا. یار کس کے در پر میں توبہ ہی کرنا ہے نا, ہمارا کام تو ارادہ ہی کرنا ہے. مدد تو مالک نے کرنی ہے. اب اس سے یہی کہنا ہے, یا اللہ جو میرے بس میں نے کر لیا, میں نیت بھی کر رہا ہوں, اللہ مدد تو نے کرنی ہے, طاقت تو نے دینی ہے, استقامت بھی تو نے دینی ہے. بڑا قریب ہے میرا مولا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے سارے لوگ ہیں, ان میں کتنے نیک ہوں گے اللہ کے بندے. اللہ ان کے صدقے ہماری اس نیت کو قبول فرما لے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے, وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے, وہ سوتا نہیں ہے. ہم تھکتے ہیں, وہ تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں, اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے, وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا, وہ تو جنت کا خزانچی تھا, فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے, تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے, کتنا شاطر ہے, کتنا مکار ہے, اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں, شراب پلوا دوں, بدکاری کروا دوں, قتل کروا دوں, کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا, یہ شراب تو نہیں پیے گا, تو نمازی آدمی ہے, اب وہ کیا کرے گا, جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا, تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں, اس کو نماز چھڑوا دوں, اس کو روزہ چھڑوا دوں. اب شیطان دیکھتا ہے نہیں, نماز بھی نہیں چھوڑ رہا, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, یہ مایوس نہیں ہوتا. پھر کیا کرے گا, چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں, فرض پڑھ رہا ہے نا, جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی, اس کے نفل چھڑوا دو. آپ دیکھیے شیطان کیا مکاری. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلے نفل پڑھتے تھے, اب نہیں پڑھتے, یا نفل ہی ہے نا. پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا, سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ, یار سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے, فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں, پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا, پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں, کیا تھا کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا اس پہ وائرس اٹیک نہیں کر پاتا. آپ کا اور میرا امیون سسٹم پتہ ہے کیا ہے, یہ ہماری عبادتیں ہیں, ہمارے پہلے نوافل ہیں. نفل پکڑ لو تمہارا فرض مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ نفل پہلے ہے, پھر سنت ہے, پھر واجب, پھر فرض کی باری آئے گی. شیطان نہیں کر سکے گا حملہ. ہم نے نفل چھوڑ دیے, سنتیں چھوڑ دی, واجبات چھوڑ دی, اب فرض پر اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مردود کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے نہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے, نہ یہ روزے چھوڑ رہا ہے, اچھا یہ صدقے بھی نہیں چھوڑ رہا. صدقے پتہ کیسے چھوڑواتا ہے, دل میں خوف ڈالتا ہے, یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے, زکوٰۃ دے دی بڑی بات ہے بھائی, اب کیا صدقہ دینا, اتنا مہنگا جانور قربانی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے. سمجھیں اس کے واروں کو. اچھا اس جا ہے نا بڑی خطرناک بات کہ میں نے روزے بھی رکھے, میں نے نمازیں بھی پڑھی, میں نے تراویحیں بھی پڑھی, میں نے صدقہ بھی دیا, میں جناب عبادت بھی کروں, اور اس کے بعد میری عبادت بھی ضائع ہو جائے.
یہ کتنی خطرناک بات ہے، مگر اس ویپن کو، شیطان کے اس چال کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صدقہ دے دیا، مسجد سے رسید مل گئی، اب یہ رسید مل گئی، صدقہ ان کو ریسیو ہو گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدقے ضائع نہ کرو، اس کا مطلب میں نے پیسے دے کر بھی ضائع کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نل اینڈ وائڈ. بلکہ میں آپ کو اس سے خطرناک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن، دکھلاوا. یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے. چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی، نقصان ہے، مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے. وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے. وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، بلکہ شاید سارے ہم ایسے ہیں، میں بھی اس پہ شامل ہوں گا، جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا اس کو وہ بھی یاد ہے، 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے، بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا، حضرت کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی، اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے. حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں. اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے، آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے. یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا. اب توبہ کرے اللہ کریم راستہ کھول دے گا، پھر نیکیاں کرنا آسان ہوں گی، پھر انسان قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کرنے والے مومن کی مثال کیا ہے؟ سنو، ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کئی تشریف لے جا رہے تھے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خالی اتر گئی. اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بدصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، اس کے بعد وہ کیچڑ میں گیا، تو کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا تو اور بدصورت ہو گیا. پہلے بال اتر گئے، اب جسم بھی گندا ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اپنے حواریوں سے کہ یہ پرندہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے. مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں پیارے اسلام، ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کبھی تصور تو کرنا، میں دنیا میں کس لیے آیا تھا،
میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں. میری آنکھیں تو اللہ نے قرآن دیکھنے کو دی تھی, قرآن پڑھنے کو دی تھی. ان آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے دی تھی, میں اس سے کیا بول رہا ہوں؟ میرے کان تلاوت اور نعت اور نیک باتیں سننے کے لیے تھے, میں سن کیا رہا ہوں؟ دن آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے, میرے جسم سے میری روح کو کھینچ لیا جائے گا, مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا, تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ پھر تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا. آپ کو پتا ہے بندے کے پاس اللہ کریم کے 2 راز ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ پاک کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. نمبر 1, جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا, اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے, میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ تو امانت کی ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا, تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے, تو نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تو نے اس کی حفاظت کی, وعدے پر قائم رہا اور اس وعدے کو قائم کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا, تو میں بھی اپنا کال پورا کروں گا. اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو میں بھی پکڑ فرماؤں گا. یہ جان جو ہے نا, یہ سانسیں, یہ امانت ہے, یہ ہماری نہیں ہے, یہ اللہ نے دی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے, کوئی ہیرا رکھوا دے, کوئی قیمتی 15, 20 لاکھ, 25 لاکھ, 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ ذرا سنبھالو, اور آپ سے وہ کھو جائے, ڈبل ٹینشن. اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی, اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں, یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے, اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں, ہمارے دن گناہوں میں, راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہوں, جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے, گناہ مت کیجئے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں. آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. ہو گئی نا غلطی, مان لے, اے اللہ معاف کر دے, ہو گئی غلطی, بندہ ہوں نا تیرا, کمزور ہوں, اے اللہ ہو گئے گناہ, میں پھنس گیا مالک, مگر اب توبہ کرتا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا پیارا, وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے, مگر ہم توبہ تو کریں نا. یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں, انبیاء ہیں. ہم تو انسان ہیں نا, ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے. نمبر 1 فرشتے, یہ معصوم ہیں, یہ گناہ کرتے ہی نہیں. نمبر 2 شیاطین, یہ گناہ کرتے ہیں, گناہ چھوڑتے ہی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا انسان, یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم سے خطائیں نہ ہوں. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں, گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, یہ انسان کی علامت ہے. گناہ ہو گیا نا, آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کریم کے در پر بیٹھے ہیں, شعبان کا مہینہ جاری ہے, برکتوں والا مہینہ جاری ہے, بس اب توبہ کرنی ہے, اب رب کو راضی کرنا ہے, اب گناہ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے. اور سنو, جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے. دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, ہم کسی کا جرم کر لیں, کسی کی خطا کر لیں, کسی کو ناراض کر دیں اور اب اس سے معافی مانگے, وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا, آئندہ مت کرنا. اتنا ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے, ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں. مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے, اسی کے گناہ کرے, اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے, اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے. وہ کریم کیسا ہے, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سنو, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا, اتنا شرمندہ ہوا, اتنا بے قرار ہوا, کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا, یہ میں نے کیا کر دیا, میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے, بے قرار ہے. سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری, اس کی شرمساری, اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا.
गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, वरना मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। अगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? खता हो गई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूं, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब? हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता ना? आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तौबा ये नहीं है, यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, वो आपको वाकया याद होना चाहिए। एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था, आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अब ये शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हैं? हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी? जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले,
आज जलील होने से बचा ले या अल्लाह, अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी। डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है, हजरत उमर के हाथ में वो बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है। रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक, वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह, तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है, मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक। फरमाया मूसा, तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से, कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा कि शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार हूं। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता है क्या काम किया, उसने दिली दिल में अब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे, अल्लाह आज पूरे शहर के सामने जलील होने से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं अब गुनाह नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, मेरे मौला आज माफ कर दे, जलील हो जाऊंगा। वो तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है ना। हमारी माँ कब चाहती थी हम जलील हो, वो तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, बंदा तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तूने कहा तेरा नाफरमान मौजूद है, तूने कहा तेरा खताकार मौजूद है, जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। अल्लाह खड़ा होके कोई नहीं गया, बारिश कैसे शुरू हो गई। ऐ मूसा, उस बंदे ने अब मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, अब तो मिला दे, तेरा महबूब कौन है, तेरा प्यारा बंदा कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली। सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान। रब फरमाता है मूसा, जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना, हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए, घर से निकाल देते हैं, डांटते मारते। हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दिन आ गए हैं, अब वक्त आ गया है। करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता हूँ मुब्तला। यार किसके दर पर मैं
तौबा ही करना है ना, हमारा काम तो इरादा ही करना है, मदद तो मालिक ने करनी है। उससे यही कहना है, या अल्लाह जो मेरे बस में मैंने कर लिया, मैं नियत भी कर रहा हूँ, अल्लाह मदद तूने करनी है, ताकत तूने देनी है, इस्तिकामत भी तूने देनी है। बड़ा करीब है मेरा मौला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतने सारे लोग हैं, इनमें कितने नेक होंगे अल्लाह के बंदे। अल्लाह इनके सदके हमारी इस नीयत को कबूल फरमा ले, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा ले और हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले। पहले समझिए, वो इतना खतरनाक दुश्मन है, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। हमें नींद आती है, वो सोता नहीं है। हम थकते हैं, वो थकता नहीं है, ठीक है। और उसके बड़े खतरनाक वार हैं और हम बड़े मजे से सोते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वो मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से, वो भी तो पहले से मरदूद तो नहीं था, वो तो जन्नत का खजांची था, फरिश्तों का उस्ताद था। अब उसकी डिजायर ये है, वो ये चाहता है कि अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मैंने बाकी मुसलमानों को भी लेके जाना है, तो वो अपने वार कर रहा होता है। अब जरा उसके मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कि वो मरदूद कितना है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है और वो चाहता क्या है। सबसे पहले शैतान ये चाहता है कि मैं किसी तरह मुसलमान से कोई बड़े बड़े कबीरा गुनाह करवाऊं, शराब पिलवा दूं, बदकारी करवा दूं, कत्ल करवा दूं, हैं, कोई बहुत बड़ा इससे गुनाह करवाऊं। अब जब वो शैतान देखता है ना कि यार ये बंदा कत्ल तो नहीं करेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, तो नमाजी आदमी है, अब वो क्या करेगा, जब इसने देखा कि बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसकी किसी तरह इबादतें छुड़वा दूं, इसको नमाज छुड़वा दूं, इसको रोजा छुड़वा दूं। अब शैतान देखता है नहीं, नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता। फिर क्या करेगा, चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। अच्छा, अब देखिएगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसके नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी, हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, या नफल ही है ना। फिर कहेगा यार इसकी सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा, सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई, बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा। इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि कोविड वायरस अटैक ना कर सके। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पर वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है, ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो, तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा, फिर ये मरदूद क्या करता है, देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ रहा। सदके पता है कैसे छुड़वाता है, दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है, ज़कात दे दी बड़ी बात है भाई, हैं अब क्या सदका देना, इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है। समझे इसके वारों को। अच्छा, इस जा है ना बड़ी खतरनाक बात कि मैंने रोजे भी रखे, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने तरावियां भी पढ़ी, मैंने सदका भी दिया, मैं जनाब इबादत भी करूं और उसके बाद मेरी इबादत भी जाया हो जाए। ये कितनी खतरनाक बात है। मगर इस वेपन को, शैतान के इस चाल को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी हो सकता है कि भाई सदका दे दिया, मस्जिद से रसीद मिल गई, अब ये रसीद मिल गई, सदका उनको रिसीव हो गया, लेकिन कुरान कह रहा है सदके जाया ना करो, इसका मतलब मैंने पैसे देकर भी जाया कर दिए। ये कैसे हो सकता है, नल एंड वॉइड। बल्कि मैं आपको इससे खतरनाक बात बता रहा हूं, ये जो रियाकारी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑस्टेंटेशन, दिखलावा, ये इतनी बुरी बीमारी है जो सिर्फ सदका या आपकी नेकी जाया नहीं करता, बल्कि उस नेकी को गुनाह बना देता है, अल्लाह की नाराजगी बना देता है। चलें भाई, अल्लाह ना करे कोई नेकी की और जाया हो गई, नुकसान है, मगर वही नेकी गुनाह बन जाए, मैं तो मारा गया ना, कितना बड़ा लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना होगा मुझे और आपको कि रियाकारी है क्या। तो रियाकारी क्या है, हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, छोटा शिर्क, वो क्या है, रिया यानी दिखावे का डर है। अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जजा के वक्त फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो क्या तुम उनसे क्या जजा पाते हो। यानी अल्लाह फरमाएगा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जजा नहीं, उनसे जजा लो जिनके लिए नेकियां की थी। अब क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी सबको बताना है, रोजे रखे सबको बताना है, कुरान पढ़ा सबको बताना है, हज पे गए सबको बताना है, वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है, मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल,
نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈالا. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے, کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے, اچھی بات ہے, یہ بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو, احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اتنی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں, اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے, بلکہ شاید سارے ہی ہم ایسے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں گا, جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا, اس کو وہ بھی یاد ہے. 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے. بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا, ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا, حضرت کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, بس اللہ